اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورۃ الطارق کا سلسلہ جاری ہے۔ آیت نمبر 11 کے آگے دیکھیں۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور قسم ہے پودوں کے نکلتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، بے شک یہ قرآن البتہ دو ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے، کہ بے شک یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے، کہ یہ انسان کا خدا کی طرف پلٹنا ایک فیصلہ کن بات ہے۔ بے شک یہ قرآن حق و باطل میں فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ Indeed, the Quran is a decisive statement. This Quran is surely a decisive word. It is surely a decisive utterance. اب آج وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، و اور ما نہیں ہے، ہوا وہ، بالحزل کوئی ہنسی مذاق، بالحزل کوئی فضول بات، وما ہوا بالحزل یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں، وما ہوا بالحزل یہ کوئی مذاق نہیں ہے، وما ہوا بالحزل اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، وما ہوا بالحزل اور وہ ہنسی کی بات نہیں۔ و اینڈ، ما not، ہوا it، بالحزل is for amusement، وما ہوا بالحزل and it is not amusement، وما ہوا بالحزل not a flippant jest، وما ہوا بالحزل and is not to be taken lightly، وما ہوا بالحزل اور یہ کوئی مذاق یا کھیل کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پچھلی آیت میں قرآن کو قول الفصل، فیصلہ کن کلام قرار دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ کلام ہرگز مذاق، کھیل یا بے مقصد بات نہیں ہے۔ الحزل ایسی بات کو کہتے ہیں جو سنجیدگی، حقیقت اور مقصد سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ قرآن کا ہر حکم، ہر خبر اور ہر وعدہ اور ہر وعید حق پر مبنی ہے۔ جنت، جہنم، قیامت، حساب، جزا و سزا اور اللہ کی ہدایات کوئی خیالی یا تقریری باتیں نہیں، بلکہ اٹل حقائق ہیں جن پر انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اس آیت کے چند پیغامات۔ پہلا، قرآن انتہائی سنجیدہ پیغام ہے۔ اسے صرف رسم، روایت یا ثواب کی کتاب سمجھنا کافی نہیں، بلکہ اس کی ہدایات پر عمل ضروری ہے۔ دوسرا، قیامت ایک حقیقت ہے۔ قرآن جن حقائق کو بیان کرتا ہے وہ مذاق یا افسانہ نہیں ہے۔ تیسرا، اللہ کے احکام اہم ہیں، ان پر عمل کرنا اور ان کی تعظیم کرنا مومن کی ذمہ داری ہے۔ چوتھا، زندگی کا مقصد ہے۔ انسان اس دنیا میں کھیل تماشے کے لیے نہیں، بلکہ عبادت اور امتحان کے لیے آیا ہے۔ اس آیت سے چند اسباق لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، قرآن کو سنجیدگی سے لو۔ روزانہ قرآن پڑھتے وقت یہ احساس رکھو کہ یہ اللہ کا پیغام ہے۔ دوسرا، دین کو زندگی کا حصہ بناؤ۔ دین صرف عبادات تک محدود نہیں، بلکہ پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ تیسرا، وقت کی قدر کرو۔ جب زندگی ایک امتحان ہے تو وقت کو فضول کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھا، آخرت کو یاد رکھو۔ ہر عمل کا نتیجہ ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر
زندگی گزارو. وما هو بالہزل، قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کا کلام کوئی معمولی یا تفریحی بات نہیں، بلکہ زندگی اور آخرت کا فیصلہ کرنے والا پیغام ہے. جو شخص قرآن کو سنجیدگی سے لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو مقصد، ہدایت اور کامیابی کی راہ پر ڈال دیتا ہے. تصور، دعا اور احساس کے ساتھ پریکٹس کیجیے. وما ہوا بالہزل، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، اور وہ ہنسی کی بات نہیں. اینڈ اٹ از ناٹ امیوزمنٹ، ناٹ اے فلپ اینڈ جسٹ، اینڈ از ناٹ ٹو بی ٹیکن لائٹلی. دعا کے ساتھ ہی گزرے ہوئے کل کا احتساب اور آنے والے کل کا پلان ہونا چاہیے. آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنجیدہ انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے حصول کے ساتھ ساتھ عمل کے پیمانے پر بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.